السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اکرام اللہ جوئی اور میں آج موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں آج پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے، خاص طور پر سول نافرمانی کی جو بات چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فیض حمید جو ہیں ان کے حوالے سے آج بات کی جائے گی کہ فیض حمید کے جو چارج شیٹ ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں اور ان کے ساتھ جو ایک اس پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جانی ہے، اور اس پر انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے بھی بات ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومتی اراکین کے ساتھ بھی بات ہوگی کہ اس وقت پوزیشن کیا چل رہی ہے، اور خاص طور پر جو ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سول نافرمانی کیا ممکن ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر سول نافرمانی کی اگر بات کی جاتی ہے اور سول نافرمانی کی کال دے دی جاتی ہے، جس کی دھمکی دی گئی ہے کہ ابھی دسمبر میں ہی 2-3 دن بعد جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اس سول نافرمانی کے حوالے سے، تو کیا اس کی امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر خاص طور پر آج بات کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں اور اراکین قومی اسمبلی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں آ رہے ہیں، اور آج کے اجلاس کے حوالے سے بھی جو ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے بڑی محبت ہے۔ میری تقریر کے دوران ان کے اشتہار شروع ہو گئے، تو پی ٹی وی جو ہے نہیں چاہتی ہے کہ اپوزیشن کا موقف عوام تک پہنچے، لیکن بہرحال اللہ آپ لوگوں کو زندہ رکھے، ہمارا موقف انشاءاللہ پاکستان اور اوورسیز تک پہنچے گا۔ اچھا، آج کل جڑا فیک نیوز کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور آپ تو سپہ سالار بھی کہہ رہے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے، فیک نیوز کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہے؟ فیک نیوز میں وکیل ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو لا آف ٹاٹس ہیں، جس کے ذریعے کسی کی غلط آپ اگر خبر چلا کے اس کی توہین کرتے ہیں، ڈیفیمیشن کرتے ہیں، غلط، جھوٹی، من گڑت، تو اس کو ہم پہلے لا آف ٹاٹ میں سو کرتے تھے، لیکن اس کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ہے ٹارشیس لائبلٹیز کے لیے ڈیمیجز بہت کم ایوارڈ ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسرا شخص جس نے مائک اور موبائل پکڑا ہوا ہے وہ جو مرضی ہوتی ہیں تجزیہ کر لیتا ہے، حقائق سے جہاں سر پر نہیں ملتے ہیں، اور بالخصوص جہاں انتہائی سینسٹیو معاملات پہ جھوٹ کو جو ہے جواز بنا کے من گڑت خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ وہ خبر جو جھوٹی ہو اور جس سے کسی انسان، سیاستدان یا کسی بھی شخص کی توہین ہوتی ہو، ایسے خبر کو آپ بھی کنڈیم کریں گے، ہم بھی کنڈیم کریں گے۔ لیکن اگر جائز، حق، سچ بات پہ کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، جب تک زندہ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سر، آپ نے کہا کہ ISPR کی جو پریس ریلیز ہے یہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گواہیاں آ گئی ہیں، عمران خان تک یہ تپش جائے گی، تو اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ گواہیاں جو آ گئی ہیں نا، وہی وہ عدت کیس والی گواہیاں ہیں، اور اس سے تو بہتر نہیں ہوگی۔ جب عدت کیس بنا تھا، مولوی آ گئے تھے اور چیخ گلا پاڑ کے جو ہیں فتوے نازل کر رہے تھے۔ جب سائفر آیا تھا کہ جی آسمان گر جائے گا اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اتنا بڑا کیس ہے، کیا اثر نکلا؟ ایک کیس کوئی بتا سکتے ہیں جس میں خان کی سزا سسٹین کر گئی ہو؟ سارے جھوٹے کیس ہیں، اور اب ان کو یاد آیا 1.5 سال کے بعد کہ 9 مئی میں جو ہے فیض حمید کا بھی کوئی کردار تھا۔ قانون یہ کہتا ہے جب آپ کسی پہ دعوے داری کرتے ہیں تو جو آپ کا پہلا بیان ہوتا ہے وہی آخری بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلا بیان اپنے FIR میں دیا ہے، 1.5 سال بعد ان کو جو ہے وہی نازل ہو گئی کہ فیض حمید، اور پھر فیض حمید تنہا کن عسکری قوتوں کو ہمارے حق میں استعمال کر گیا، کتنے فوج کے اندر لوگ پکڑے گئے، یا وہ جناب ریموٹلی بیٹھ کے ان کی کوئی ہمدردی تھی، اور ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر خان کے ساتھ ان کے تانے بانے ملائے جائیں۔ یہ بتائیے گا 2024 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہا؟ 2024 پاکستان کے لیے بہت برا سال رہا۔ مینڈیٹ چوری ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا ایک پریکٹس شروع ہوئی، اور اب رواج اور روایت بن گئی ہے۔ پاکستانیوں کی عزت و ناموس، چادر چار دیواری کا تقدس، احترام آدمیت، شخصی آزادی، اور حتیٰ کہ جان کے لالے اب پڑ گئے ہیں، تمام پامال ہوئے، اور آگے سے 26 نومبر کو انہوں نے پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ سال جو ہے پاکستان کے ایک تاریخ ترین سال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے لیے خصوصی طور پر PTI کے لیے کیسا رہا؟ یہی رہا نا جو میں نے آپ کو بتایا، PTI اس سے زیادہ کیا ہم بھگت سکیں؟ اس سال، صرف اس سال میں میرے خلاف جو ہے 51 پرچے درج ہوئے،
तो लिहाजा पर्चे, जेलें, पकड़ दकड़, छीना झपटी। लास्ट टाइम जब मेरी गाड़ी थी उन्होंने कारतूस चोरी कर लिए थे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सबीन गौरी साहबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं। मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अगली कॉल है, जो धमकी एक हुकूमत को दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की तरफ हम जाएंगे, तो क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो सकेंगी इस सारे सिनेरियो में कि जिसमें सिविल नाफरमानी की बात चल रही है, सूबे जो हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है, वफाक में क्या कुछ चल रहा है, और उसके साथ साथ उनके एहतजाज भी आपके सामने ही हैं जो किए गए हैं डी चौक इस्लामाबाद में। तो ओवरऑल आप इसको कैसे देखती हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकेंगी, और खान साहब ऐसे क्यों धमकी की तरफ और सिविल नाफरमानी की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सिचुएशन ऐसी है, मुल्क की लोग महंगाई में पहले ही महंगाई ने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। हुकूमत जो है, चाहे वो हमारी सूबाई हुकूमत है और हमारी अपनी जो है वफाकी हुकूमत है, इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से दूसरे मुल्कों के थ्रू और हमारी कुछ चीज़ों के थ्रू जो है वो जल्द से जल्द इन चीज़ों पे काबू पाया जा सके, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे काबू पाया जा सके। अभी पिछले दिनों गंदम का बहरान था, अभी जो है वो क्लाइमेट चेंज के भी हमारे बहुत सारे जो है मसाइल हमें दरपेश हैं। तो आपने देखा होगा जो अभी एहतजाज की रिसेंटली कॉल जो है वो दी गई थी, तो इस्लामाबाद के लोगों ने उसको मेरे ख्याल में तो वेलकम नहीं कहा। आप जो है वो जाहिर सी बात है, आप KPK से अपने लोग लेकर आए और यहाँ तक लाने में फिर उसमें जिस किस्म के कुछ हादसात भी हुए, सब कुछ हुआ, और फिर एक बहुत ज़्यादा जो है ना रस्साकशी यहाँ पे हो गई। इस्लामाबाद के लोग परेशान भी हुए बार बार की एहतजाज की कॉल से, क्योंकि पुरअमन शहर है, यहाँ पे जो है वो इमलाक का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को अपने कारोबार बिजनेस पे पहुँचना पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे नहीं लगता कि अब सिविल नाफरमानी जो है उसकी कॉल पे भी आवाम जो है वो लब्बैक कहेगी। आवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अगर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को, इमरान खान साहब को, उनकी क़यादत को ये लगता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या उनके पे ज़बरदस्ती केसेस बनाए गए, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि इन केसेस को फेस करें। अगर वो बेगुनाह हैं तो सामने आ जाएगा। इंसाफ का निज़ाम हमारे यहाँ स्लो ज़रूर है, मगर इतना भी वो नहीं है। वो तो खुद एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और हमेशा उन्होंने अपने इदारों को सपोर्ट किया है। बाकी सिविल नाफरमानी जहाँ तक है, तो ये तो हो सकता है कि कुछ थोड़े से पॉकेट्स में या कहीं एक आध जगह पे जो है वो लोग उसको फॉलो कर लें, मगर इस वक्त मुल्क इस किस्म का जो है मुतामिल नहीं है और आवाम की बर्दाश्त भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ों से आवाम जो है वो मेरे ख्याल में इस पे जो है वो बाहर नहीं निकलने वाली। इस तरह की मुल्क का निज़ाम भी जो है ना इससे मज़ीद मफलूज होगा। अच्छा, मुल्क का निज़ाम मफलूज होगा तो किसको परेशानी होगी? आवाम को परेशानी होगी। अगर आप आवाम के इतने खैर ख्वाह, इतने लीडर हैं, आप अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं, तो आपको आवाम की परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए। सबीन, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ जो है फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट भी कर दिया गया, उसमें एक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के हवाले से भी उसके ऊपर जो है वो पेशरफ सामने आएगी या उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। तो क्या समझते हैं इस सूरत हाल में मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? क्या देखिए, मैं इसके लिए तो मुख्तसरन मैं यही कहूँगी कि चाहे इदारे हों, चाहे हमारे जो है वो सियासी लोग हों, चाहे हमारी अदलिया हो, हर किसी को जो है ना अपना काम करना चाहिए। जब हम दूसरे के कार्य निज़ाम में मुदाखलत करते हैं ना, उनके काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो होती हैं और फिर ये जो केसेस बने और सब कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर सब बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे, क्योंकि मुल्क का एक निज़ाम है जो एक तरह के नज़्म ज़ब्त के तहत चलता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सबको फॉलो करने चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा ये करने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर है कि आप जो है वो इतने मसाइल का आवाम शिकार है, आवाम ने जो है वो आपको अपने अपने इलाकों से आप मुंतखब होकर ऐवान में आए हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से ये इतने बड़े बड़े इजलास होते हैं। तो अगर आप इसको सही तरीके से, बजाय इसके कि अभी 10-11 महीने हो गए, हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी अपोजिशन जो है PTI की, वो सारी की सारी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो हैं वो सारे के सारे शुरू यहाँ से होते हैं कि जो है वो इमरान खान और ख़त्म भी जो है वो कैदी नंबर 804 पे हो जाते हैं। मगर ये कि आप ये देखें 10 महीने से जो इतना ख़र्चा, माशाल्लाह तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों पे जो है ना थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। आवाम के मसाइल को हल करें। जब आवाम ने आपको भेजा है तो इसलिए थोड़ी भेजा है कि आप सिर्फ एक बात करें, आप वो बात भी करें, आपका लीडर है, और केसेस को भी फेस करें जहाँ जहाँ पे अदलिया में है, यही बेहतर तरीका होता है। इससे पहले भी बहुत, सिर्फ आप वाहिद तो नहीं है जिनके साथ ये हुआ होगा ना, तमाम सियासी लीडरान इस चक्की से गुजर कर आते हैं, तो फिर सब जो है वो इसी में पिस कर जो है ना वो माशाल्लाह जो है वो आगे निकलते हैं। तो सब ने फेस किया है, आज आपके ऊपर है, तो कम अज़ कम इसको जो है वो थोड़ी जवामर्दी से फेस करें और आवाम को इसका हिस्सा ना बने। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो सिविल नाफरमानी का धमकी दी जा रही है, इसके आउटकम्स क्या होंगे और पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? देखिए, आउटकम इसका कुछ भी नहीं होना। मैंने पहले भी जैसे कहा है कि
جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، میرے خیال ہے پی ٹی آئی اور بانی جو تحریک ہے، بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے اس لیے دی ہے یا دیتے ہیں کہ ان کا ورکر جو ہے وہ فارغ نہ بیٹھے. اگر ان کا ورکر فارغ بیٹھے گا تو وہ اپنے لوگوں پہ تنقید کرے گا، وہ دوسری خبروں کو دیکھے گا. تو یہ ایک بہت مجھے لگتا ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ بھئی آپ ایک کام کے بعد دوسرے کام کو جو ہے وہ دیتے رہو. پھر جو ڈیفینیٹلی جو پچھلا جو ان کا دھرنا ناکام ہوا ہے، اس ناکامی کی گفتگو مسلسل جاری رہتی. تو انہوں نے نیا ٹاپک دے دیا. اب آپ جو ہے وہ ڈی چوک کی بات نہیں کر رہے، اب آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے. تو ڈی چوک جو ہے وہ پیچھے چلی گئی بات. تو ڈی چوک پہ کتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ فلاں بھاگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ دب گیا سارا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک کام کے بعد دوسرے کام کو دوسرے پروجیکٹ دیتے رہو تاکہ جو ہے وہ لوگ فارغ نہ بیٹھیں. تھینک یو. بالکل صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹ میں. ہم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے سول نافرمانی کی، تو کیا اس سے مزید مشکلات ملکی سطح پر نہیں ہوں گی؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی موو جو ہے جس میں سول نافرمانی کی بات ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، جب آپ لوگوں کو ان کا پبلک پروٹیسٹ کا، جب ان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں دیں گے، لوگوں پر قدغن لگائیں گے، ان کے اوپر اپنے اپنے شہریوں پر گولیاں برسائیں گے، ان کو ریاستی جبر کا نشانہ بنائیں گے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں گے، تو پھر ایسا راستہ تو اختیار کیا جائے گا. اور یہ نان وائلنٹ ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ڈی چوک ناکام ہوا، جیسے دھرنے ناکام ہوئے، سول نافرمانی بالکل اسی طرح ناکام ہوگی اور ان کو بلز بھی دینے پڑیں گے اور سارا کچھ ویسے ہی ہوگا. سر، I don't reply to bastards. ویورز، آج آپ نے پارلیمنٹیرین کی جو ہے وہ خصوصی گفتگو سنی جس میں سول نافرمانی کے حوالے سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کیا رائے رکھتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیض حمید کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. بیرسٹر گور جو ہیں وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈی چوک کے حوالے سے اور وہاں پر جو واقعہ جو ہوا تھا اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، آن دا فلور جو ہے وہ بات کی ہے. اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیگر اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے. لیکن آج کے اجلاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیبنٹ کے عہدیدار ہیں، جو کیبنٹ کے جو اس وقت ممبران تھے، وہ آج کے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے آج کے اجلاس میں جو ہے وہ غیر حاضر تھے، جس پر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ غیر سنجیدگی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے اور ہم پرائم منسٹر جو ہے اس کو بھی خط لکھیں گے اور اس میں اس چیز کا ذکر بھی کریں گے کہ جو کیبنٹ کے جو ممبران ہیں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ قومی اسمبلی میں مختلف نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، جن کا جوابات جو ہیں وہ متعلقہ جو منسٹریز ہوتے ہیں، ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں، ان کی جانب سے یہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر منسٹرز جو ہیں وہ آج کی بھی اس جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. اس کے علاوہ آج کا جو انتہائی اہم ترین کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس تھیں جن میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی کی جو بات کی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پارلیمنٹیرین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ سول نافرمانی کے حوالے سے. ان کا جو بیان تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کے علاوہ فیض حمید کے حوالے سے بھی سوالات ان سے پوچھے اور ان کی انفارمیشن جو ہے آپ تک پہنچائی. میرا یہ خصوصی ولاگ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے کہا کیجیے گا. اللہ نے کے بعد